الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض سواء اور دعائے سیدت اسماعیل علیہ. جب سے ماہ محرم کا چاند افق میں نمودار ہوا ہے تب سے ہر اللہ کی کوشش کاوش جستجو یہی ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جو ذمہ داریاں اس کی سانسوں پہ عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں بالخصوص جو ذمہ داری ہر ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ حق فضائل آل محمد اور حق وسائل آل محمد ادا کیا جا سکے. لیکن یہ بھی ایک طرف حقیقت ہے کہ حضور یہ زندگی بہت کم ہے اور ان کا غم بہت بڑا ہے. اگر خلاق کائنات ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے اور 1000 مرتبہ زندگی نصیب ہونے کے بعد ہم صرف اور صرف غم حسین میں عشق برساتے رہے تو بھی ہم پہ حسین ادا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی تمہید کے طور پر ایک جملہ سمجھ کرتا چلوں. اس لیے کہ حسین ایک ایسے کریم امام کا نام ہے، ایک ایسے سخی امام کا نام ہے، ایک ایسے عظیم شہنشاہ کا نام ہے کہ جس نے دست نینوا میں میدان ماریہ میں ریگ تباہ پر جنگل میں بیابان میں صحرا میں زمین کربلا پر اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا دیا. تمہید کے طور پر جملہ پیش کیا ہے. ایک ایسے کریم امام کا نام ہے کہ جس نے اپنا تو سب کچھ قربان کر دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا دیا. اس کی نوعیت کو محسوس کریں. میں جملے کی تکرار کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جنگل میں اور بیابان صحرا میں کربلا آج ایک شہر ہے، اور اس لیے کہ اسے حسین نے آباد کیا. لیکن جب امام پہنچے ہیں تب جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، ریگ تپا ہے، جنگل میں سارا اسلام مچایا ہے. یہ پڑھنا آسان ہے، کہہ دینا زبان سے آسان ہے. اس کی نوعیت کو ایسے سمجھیے، لوگ عہدوں پر بیٹھ کر اپنی شریعت کا ایک مسئلہ نہ بچا سکے اور حسین نے جنگل میں سارا اسلام بچایا. تو کس نوعیت سے وہ بات جو میں کوشش کروں گا تمہیدی مراحل سے گزر جاؤں تو باتیں عرض کر سکوں. خصوصاً جوانوں کا مجمع میرے سامنے ہے، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں آنے کا شرف حاصل ہوا. یہ یوں کہ اس دفعہ کی ذمہ داری میری یہی تھی کہ میں یہاں آ کر ذکر کروں، بھی قبول فرمائے. بہرحال قرآن کریم کی ایک ایسی آیہ کریمہ کہ جس میں خلاق کائنات ایک مجرب عمل بتا رہا ہے مومنین کے لیے. ذرا سا غور کیجیے گا. بس آج کی مجلس میں جو ہے وہ موضوع سخن مقرر کرنا ہے اور دو باتیں ہیں جو پیش کرنا ہے. ارشاد ہے، بہتر جانتے میں سمجھتا ہوں کہ تمام حضرات اس آیہ کریمہ کے حافظ بھی ہیں
اور مسلسل اس کی تلاوت کرتے بھی رہتے ہیں۔ اس آیت کی منزلت اور اس آیت کی برکت یہ ہے کہ اگر مریض کے لیے پڑھی جائے تو شفا یابی نصیب ہو، تندرستی کے لیے پڑھی جائے، مفلسی کے لیے پڑھی جائے، پریشانی کے لیے پڑھی جائے تو ہر طرح کی تندرستی سے، پریشانی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس آیت کی برکت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے اس عالمین میں، اس سنسار میں، اس دنیا میں جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مظلوم کی آواز کو سنتا ہے؟ اگر میں آیت کا مفہوم آپ کو ذہن تک پہنچا سکا تو میرے لیے آگے کی منزل آسان ہو جائے گی۔ ارشاد امن کون ہے اس کائنات میں، اس عالمین میں جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مظلوم کی آواز کو سنتا ہے۔ وَإِذَا دَعَاهُ، جب وہ مضطر انسان، بے بس انسان، لاچار انسان، مظلوم انسان آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، دعا کرتا ہے تو بس ویکشف السوء، بس وہی اللہ ہے جو ان کی آواز کو سنتا ہے۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یاد رکھو وہی اللہ ہے جو آپ کو زمین کا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے اور پہلو دو ہے۔ آیت ایک ہے اور موضوع دو ہے۔ آیت ایک ہے اور اس کے نتائج دو ہیں۔ بہت نازک سا مرحلہ ہے، بس تمہید قائم کر رہا ہوں۔ آیت کا پہلا فقرہ مضطریت، لاچاریت اور مظلومیت کے متعلق ہے۔ آیت کا دوسرا جز خلافت سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ہی آیت میں مضطریت، لاچاریت اور مظلومیت کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ خلافت کا ذکر۔ گویا اللہ مسلمانوں کو ایک آئینے میں دو چہرے دکھا رہا ہے۔ آئینہ ایک ہے اور چہرے دو، یا لفظ بدلو تو نتیجہ دے رہا ہے۔ ایک ہی آیت میں مظلوموں کا بھی ذکر ہے اور اسی آیت میں خلافت کا بھی ذکر ہے۔ خلافت اور مظلومیت کو ملحق کر کر گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کائنات میں مظلوم تو خلیفہ بن سکتا ہے پر ظالم خلیفہ نہیں بنے۔ بڑا نازک کا مرحلہ ہے کہ کائنات میں مظلوم تو خلیفہ بن سکتا ہے پر ظالم خلیفہ نہیں بنے گا۔ اور جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ کے عطا کردہ منصب کی بات آئی، خصوصاً امامت جیسے منصب کی بات اور خصوصاً خلافت جیسے منصب کی بات، جب جب قرآن مجید میں ان منصبوں کی بات آئی تو ظلم اور جور اور ظالم کی طرف ضرور اشارہ کیا گیا۔ مثلا میں ایک آیت اور آپ کے سماعت کے نظام میں رکھ رہا ہوں۔ مثلا آواز آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں۔ غور کیجیے گا، بڑا نازک سا مرحلہ ہے۔ کائنات کا جاہل تو جاہل مسلمان بھی، چاہے کچھ نہ جانتا ہو، بد عمل بھی ہو، پر اللہ پر کم از کم اتنا یقین تو رکھتا ہی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اتنا یقین، اتنا اعتماد، اتنا معتقد تو ہے ہی کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ تو فرشتے تو پھر بھی معصوم ہیں، اطاعت گزار ہے، نورانی مخلوق ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، تو کیا فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے؟ اگر سوال آپ کے ذہن تک پہنچا ہے تو مجھے گواہی دیجیے گا، کیا فرشتوں کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے تو پھر آبجیکشن کیوں اٹھا رہے ہیں خلافت آدم پر؟
کہ پروردگارہ ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ کیا فرشتوں کو یقین نہیں ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے؟ کہ یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک آبجیکشن ہے. آبجیکشن اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور بنیاد ہی کو آبجیکشن اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ خون ریزی کرنے والے کبھی خلیفہ نہیں بنیں گے. نہیں، آپ نے غور کیا ہے ابتدائے انسانیت میں ہی یہ طے ہو رہا ہے، اصول بن رہا ہے کہ خون ریزی کرنے والے کبھی خلیفہ نہیں بنیں گے. دوسرا منصب ہے امامت. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام مقرر کیا. تو دل میں اختیار ہوا اور آواز دی پروردگارہ یہ عہدہ میری ذریت میں رکھنا. آواز آئی لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم اس عہدے پر ظالم نہیں آئیں گے. تو جہاں جہاں قرآن مجید میں خلافت اور امامت کا ذکر ہے وہاں یہ بھی واضح طور پر کلیئر کیا گیا ہے کہ ظالم نہ امام بنے گا، ظالم نہ خلیفہ بنے گا. اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 3 آیتیں سنا چکا ہوں اور غالباً اب یہ 4تھی آیت ہے نتیجے میں جو میں سنانے جا رہا ہوں. جہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ظالم نہ امام بنے گا، ظالم نہ خلیفہ بنے گا، وہاں قرآن یہ بھی بتائے گا نا کہ ظالم کہتے کسے ہے. تو لہذا سورہ عنکبوت نے آواز دی وَمَا يَجْحِدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. دیکھو کائنات میں جو بھی ہماری آیتیں جھٹلا دے وہ ظالم ہوگا. میں نتیجہ آپ کے ذہنوں کے حوالے ہے. کائنات میں جو بھی ہماری آیات جھٹلا دے وہ ظالم ہوگا. اور پھر اسی سورہ کی ایک آیت اور آئی وَمَا يَجْحِدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. دیکھو جو آیتیں جھٹلائے گا وہ ظالم تو ہے ہی، ساتھ میں کافر بھی ہوگا. آیتیں جھٹلانے والا ظالم، آیتیں جھٹلانے والا کافر. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ ظالم خلیفہ بنے گا نہ کافر خلیفہ بنے گا. اور جو آیات الہی جھٹلائے وہ ظالم بھی ہے وہ کافر بھی ہے. تو 1400 سال سے لے کر اب تک شیعہ یہی تو سمجھا رہے ہیں سیدہ دربار میں حق مانگنے نہیں گئی تھی، اوقات بتانے رہی تھی، بی بی آیتیں سنا رہی تھی، وہ جھٹلا رہا تھا. بھائی ایک اور سوال لگے گا محمد والے. بلکہ جھوٹوں کے چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے بی بی نے قیام کیا ہے کوئی خاص، ورنہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو اس سے چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے. جس کے اب میں نفسیات کے قریب آ کر ایک جملہ کہوں، سخاوت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 100 ہوں اور 10 دے دیں. یہ خیرات تو ہو سکتی ہے، سخاوت نہیں ہو سکتی. سخاوت یہ ہے کہ جو ہو وہ دے دے. میں نے نفسیات کے قریب آ کر بات کہی ہے. جناب سیدہ نے دن بھر آٹا پیس کر چند روٹیاں بنائی ہیں. مانگنے والے نے دروازے پر آ کر 1 روٹی کا مطالبہ کیا، بی بی نے ساری اٹھا کر دے دی. آپ غور کر رہے ہیں. تو جو اتنا سخی ہو وہ امت کے لیے پراپرٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں، پر نہیں، اصل مسئلہ پراپرٹی کا تھا ہی نہیں. بی بی کا قیام تحفظ ولایت علی، جھوٹوں کے چہروں سے نقاب اتارنا تھا، اسی لیے بی بی نے قیام کیا تھا. اگر میں قریب کروں، میں نے موضوع بنایا ہے تو دو آیتیں اور پیش نظر کر 2 مرحلوں سے گفتگو کو گزارنا چاہتا ہوں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ظالم اس منصب پہ نہیں آ سکتے. دوسرا مرحلہ یہ اب آپ پیش آتا ہے کہ اس منصب پہ کون آ سکتا ہے. چونکہ نبی کے بعد سلیکشن ہوا، شورا بنا، انتخاب ہوا، تو آواز جہاں تک جائے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی 2 آیتیں پیش کرتا چلے. اور کوئی جوہر خطابت نہیں، میں اپنا عذر بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں منبر سے، تو جتنی میرے جسم کی قوت ہے اپنی قوت کے ساتھ حاضر ہوں.
اگر سلیکشن بھی ہو رہا ہے بعد نبی تو کم سے کم کس کا ہونا چاہیے؟ کون بنے گا، کون اس منصب پر آ سکتا ہے؟ یہاں بھی قرآن مجید متوجہ کر رہا ہے، ذرا سا غور کیجیے۔ فرشتوں سوال اٹھا رہے ہیں کہ اسے ہی خلافت کو دے رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جناب آدم کے لیے جب یہ اعلان ہو رہا ہے مروع زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کہہ رہے ہیں میت سے تو یہ فساد پھیلانے والی قوم ہے۔ تو آبجیکشن ہے کہ کیوں؟ ذرا سنیے، بنیاد خلافت بتا رہا ہوں، آدم کو خلافت ملی کیوں، یہ بہتر جانتے ہیں آپ، تو میں بنیاد خلافت بتا رہا ہوں۔ فوراً اللہ نے فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلہا، دیکھو میں نے اسے خلافت اس لیے دی، اللہ نے آدم کو وہ تمام اسماء کا علم دے دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، بہت نازک سا مرحلہ ہے۔ ہم نے یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، ہم نے آدم کو علم عطا کیا اور وہ بھی اسماء کا۔ اب اللہ نے تمام فرشتوں سے، جیسے تمام فرشتوں کے سامنے ایک چیلنج بھی رکھ دیا اور آفر بھی ہے، چیلنج بھی ہے اور آفر بھی ہے۔ کہہ رہا انبئونی، تم مجھے وہ نام بتا دو اور خلافت لے جاؤ۔ لیکن میں لہجہ تو نہیں لا سکتا بھائی، آفر بھی ہے اور چیلنج بھی، تو فرشتے نہ بتا سکے، تو خلافت کی آدم کی بنیاد پتہ لگی یہی اس چیلنج سے۔ آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، اور ہر علم نہیں، وہ علم جو اللہ نے عطا کیا ہو۔ ذرا غور سے سنیے گا، بہت نازک کا مرحلہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کی بنیاد خلافت بتائی کہ اسے خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، وہ بنیاد خلافت ہے علم۔ دوسرے خلیفہ قرآن مجید میں جن کا نام لے کر خلافت دی گئی، یا داؤد، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ مقرر کیا۔ اب تاکہ کوئی آدم کی طرح نہ پوچھ بیٹھے کہ داؤد کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، لہذا اس نے فوراً وجہ بیان کی آیت میں کہ کیوں بنا رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، فاحکم بین الناس بالحق، داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ اس لیے بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دیکھیں بہت خدا میرے الفاظوں کو توفیق عطا فرمائے کہ میں یہ ایک نتیجہ آپ کے ذہن تک پہنچا سکوں۔ تو آدم کی بنیاد خلافت ظاہر ہوا علم، اور داؤد کی بنیاد خلافت کیا بنا؟ حق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو داؤد کی بنیاد خلافت بنا حق۔ تیسرے خلیفہ ہے حضرت ہارون، قرآن مجید کی روح سے۔ جناب موسیٰ 40 شبوں کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں، آواز آئی موسیٰ تم تو آ رہے ہو، امت کو کس کے حوالے کر کر آ رہے ہو، قوم کو کس کے حوالے چھوڑ کر آ رہے ہو؟ اللہ کا یہی کہنا بتا رہا ہے کہ نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو خلیفہ خود مقرر کر کر جاتا ہے۔ آپ لوگ اور نہیں کیا ہے، امت میں چھوڑ کر نہیں جاتا کہ بنا لے گی امت، ہے نا؟ تو کہا کہ پروردگارا کسے بنانا ہے؟ تو جاؤ اپنے بھائی ہارون جس کے لیے دعا کی تھی سورہ بقرہ، قال موسیٰ، موسیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی فی قومی، اے میرے بھائی تم میری قوم میں آج سے میرے خلیفہ ہو۔ قرآن کی آیت ہے حضور، اب ذرا غور کیجئے گا۔ تو ہارون کی بنیاد خلافت بنا نشر رسالت، رسول کا گواہی دینا۔ میں آیتیں سنا چکا اور اب آپ کی سماعت کا امتحان۔ 3 خلیفہ ہے قرآن مجید میں، آدم، داؤد اور ہارون، اور تینوں کی بنیاد خلافت، وجہ خلافت بتائی کہ انہیں خلافت دی کیوں ہے۔ آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، داؤد کی بنیاد خلافت ہے حق، ہارون کی بنیاد خلافت ہے نصر رسول، رسول کا گواہی دینا۔ اب ان تینوں خلافت کی وجہ کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں کہنے کا حق ہے، اگر ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے آپ خلیفہ مان لیجئے۔
میں نے تو حسن تن سے کام لیا ہے بھائی. اگر ان تینوں صفت میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے آپ مان لیجیے ہمیں کوئی objection نہیں ہوگا. ورنہ ہم سے پوچھو ہم نے علی کو خلیفہ کیوں مانا ہے, ہم بتائیں گے آدم کی بنیاد خلافت ہے علم, تو علی کے علم کا عالم یہ ہے کہ منبر کوفہ سے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی. ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے کہ ہم نے علی کو خلیفہ کیوں مانا ہے. آدم کی بنیاد خلافت ہے علم, تو نبی فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب ذرا غور کیجیے گا, اب میں نے کہا کہ آپ کی سماعت کا امتحان ہے. داؤد کی بنیاد خلافت ہے, گواہی دے تو میں آگے بڑھوں. حق تو مسجد نبوی کے محراب میں بچھے ہوئے مصلی پر نبی اکرم کی یہ دعا آج بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ پروردگارا تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مر جائے. تیسری بنیاد ہے نشر رسالت, رسول کا گواہی دینا. اب بعد رسول آپ نے جسے بھی مانا ہو, جھوٹی سے جھوٹی روایت سے ثابت کر دو کہ رسول نے کسی کے لیے بھی گواہی دی ہو سوائے علی کے. کسی بھی ایک روایت سے آپ ثابت کر دیں, بتا دیں, دکھا دیں کہ نبی نے کبھی بھی فرمایا ہو کسی کے لیے بھی سوائے علی کے. بھائی 3 موقعوں پر نبی نے اپنے وزیر کا تعین کیا ہے, تعارف 3 موقعوں پر, اور غور کیجیے گا بہت نازک مرحلہ ہے. پہلا موقع ہے ابتداء اسلام, جب اسلام کا آغاز ہو رہا ہے, پہلا موقع جسے دعوت ذوالشیرہ بھی کہا جاتا ہے نا, جہاں اپنے وزیر کا تعارف کرا رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی, میرا جانشین, میرا وزیر ہوگا. تو پہلا تعارف ہے دعوت ذوالشیرہ. اچھا اس مرحلے پر آیا ہوں تو جوانوں کے لیے ایک حسن خطابت میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, ہے نا. دعوت ذوالشیرہ, اب دعوت کا مطلب زوال پذیر زمانے میں دعوت پر کیا گفتگو کی جائے جب دعوت کا نام دسترخوان سمجھ لیا گیا ہو. دعوت کا مطلب بلانا اپنے نظریے کی طرف, اپنے عقیدے کی طرف, اپنے مقصد کی طرف, اپنے ارادے کی طرف, کسی کو آواز دینا, کسی کو بلانا, اسے دعوت کہا جاتا ہے نا. تو نبی نے دعوت دی ہے اسلام کی طرف. بہت غور سے سنیے گا, بڑا نازک سا نتیجہ دے رہا ہوں. دعوت اس لیے کہ دعوت ذوالشیرہ آپ کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے, میں تو بس نتیجے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دعوت ذوالشیرہ, بلانے والے کون ہیں اس دعوت میں؟ کس نے بلایا ہے؟ رسول نے. اور انتظام کس نے کیا ہے؟ بھائی اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ اہل سنت میں نہ تشیعیوں میں. انتظام کس نے کیا ہے اس دعوت کا؟ جناب ابو طالب. اب جو بہت نازک سا لفظ رکھ رہا ہوں, جسے میں پوائنٹ کر رہا ہوں, وہ یہ بات ہے نبی نے بلایا کس کے نام پر ہے؟ بھائی آپ اگر یہاں سب کو بلا کر لائے نا تو حسین کے نام پر نا. آپ جب کہیں مجمع جمع کرو گے تو اس مجمع کے جمع کرنے کا ایک بیس ہوگا, ہم اس بیس پہ بلا رہے ہیں. غور کر رہے ہیں, ہے نا. مثلا میں اپنے بچے کی شادی کر رہا ہوں, ہر دعوت کا, ہر بلاوے کا ایک بیس ہوتا ہے. دعوت ذوالشیرہ کا بیس کیا ہے؟ اسلام. کیا ہے؟ کس کے نام پر بلایا؟ اب غور سے سنیے گا جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. بلانے والے ہیں رسول, کس کے نام پر؟ اور کھلانے والے ہیں جناب ابو طالب, کس کے نام پر؟ کتنے دن کھلایا؟
3 دن کھلایا، کس کے نام پر؟ اب جملے کی حفاظت کیجیے، حسن طنز میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ عجیب تاریخ کے ستم ظریفی ہے، جو اسلام کے نام پر کھلاتا رہا اسے تو کافر کہتے رہے، اور جو اسلام کے نام پر کھاتے رہے، تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، کیا ستم ظریفی ہے تاریخ کی۔ جو ابتدائی اسلام میں اسلام کے نام پر کھلاتا رہا مسلسل، اسے تو کافر کہتے رہے، اور جو بیٹھ کر کھا کر بھاگتے رہے انہیں مسلمان کہتے رہے۔ تو لہذا پہلا مرحلہ ہے نبی کا اپنے وزیر کے تعارف کا، دعوت ذل شیرہ، جو میری مدد کرے گا۔ میں انشاءاللہ یار اس منزل پر پھر کبھی کسی مجلس میں مرحلہ بتاؤں گا، چونکہ ابھی میرے موضوع میں نہیں ہے یہ بات۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے مدینے میں، دعوت ذل شیرہ کہاں ہوئی؟ مکے میں، ہے نا؟ نبی نے ہجرت کی، مدینے چلے آئے، اب نبی نے اپنے وزیر کا تعین اور تعارف کرایا۔ دوسرا مرحلہ ہے مدینے میں، لوگ جناب سیدہ کے لیے رشتے کے خاص کرا رہے، چاہتے یہ ہیں کہ رشتہ ہو جائے، اور آ رہے ہیں نبی کے پاس رشتے لے کر۔ ذرا سنیے گا، بہت نازک سا مرحلہ ہے۔ تو نبی نے فرمایا یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ فاطمہ میری بیٹی بعد میں ہے، کنیز خدا پہلے ہے۔ سنیے گا، بہت نازک سا مرحلہ ہے نا؟ تو لہذا یہ تعین تو اللہ اختیار میں ہے۔ اچھا، اب یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے یہ سلسلہ نبی پہ چھوڑا ہی نہیں کہ کوئی بلیم نہ کرے میرے نبی تم پر کہ نبی نے کرنا نہیں چاہا، ہے نا؟ لہذا اس نے انتظام ایسا کیا کہ کوئی نبی پہ بلیم ہی نہ کرے کہ نبی وہاں کرنا چاہتے تھے، یہاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لہذا اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوا دیا امت سے کہ بس عقد زہرا کے حوالے سے کہ جس کے در پر ستارہ اترے گا اسی سے عقد زہرا بھی ہوگا اور وہی میرا جانشین بھی ہوگا۔ تو دوسرا تعارف کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے میں، عقد زہرا بھی ہوگا اور میرا جانشین بھی ہوگا۔ اور روایات کے فکر یہ ہے کہ 3 شبوں تک مسلسل صحابہ منتظر رہے کہ ستارہ آ جائے۔ کبھی نبی نے نہیں فرمایا انتظار کیوں کر رہے ہو، انتظار کرنا تو بدعت ہے۔ نبی نے تو نہیں فرمایا، انتظار کرتے رہے نا 3 شبوں تک۔ 3 شبوں کے بعد ستارہ جو ہے وہ در علی پہ جا پہنچا، سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ اب تیسرا مرحلہ ہے غدیر۔ میں نے کہا 3 جگہ، اور میں بڑے عجیب سا جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ حج آخر سے نبی آ رہے ہیں اور غدیر میں قیام کیا کتنے دن؟ اور ذرا سنیے، نبی نے کتنی جگہ اعلان کیا غدیر کا، اس کا اپنے وزیر کا تعارف کتنے مقام پر کرایا؟ 3 مقام پر۔ دعوت ذل شیرہ کتنے دن چلی؟ 3 دن۔ صحابہ نے انتظار کتنے دن کیا؟ 3 دن۔ غدیر میں کتنے دن رکے؟ اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، میں تو حسن طنز میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ یعنی نبی اس عدد کے اعتبار سے بھی بتا یہ رہے ہیں کہ 3 کے گزرنے کے بعد ہی حقیقی خلیفہ کا اعلان ہوگا، جو سمجھے ہیں وہ سلامت رہے۔ یہ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مرحلہ جو 3 دنوں کا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اور ہم غدیر میں کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کے علی مولا۔ بات یہی روک رہا ہوں چونکہ خلافت پر بات چل رہی تھی۔ اب آتے ہیں امت کے سلیکشن پر کہ چلے نعوذ باللہ اگر یہ تسلیم کر لیا بجائے کہ سلیکشن پر ہوگا تو پھر کس کا ہونا چاہیے؟ اگر باشعور قوم اپنی کمیٹی کا ایک صدر بھی معین کرتی ہے تو اسے صدر بناتی ہے جو صدارت کے لائق ہے نا۔ یہاں تو امت کے خلافت کی بات ہے تو کم سے کم اسے بنانا چاہیے جو قوم میں سب سے افضل ہے۔ تو 3 حدیثیں نبی کی اہل تسنن کی کتابوں میں، صحیح مسلم و بخاری میں،
جو علی کو سب سے افضل بناتی ہیں. 3 حدیثیں. پہلی، انا مدینۃ العلم، خود صحیح بخاری میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. دوسری صحیح مسلم، نبی نے فرمایا میرے جانثاروں میں افضل ترین جانثار کا نام ہے علی. تو علم میں علی آگے، جذبہ قربانی میں علی آگے. تیسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری سے، من کنت مولا فہذا، البتہ یہاں ترجمہ جو ہے وہ دوست کا لیا جاتا ہے. آپ نے اس میں طنزیہ انداز میں بڑے نتائج سنے ہوں گے، ایک نتیجہ میں دے رہا ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر دوست کے معنی بھی سمجھ رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ نبی نے جب یہ اعلان فرمایا کتنے صحابہ موجود تھے؟ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ. تو 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے نبی کا بس علی کو دوست کہنا، نہیں آپ غور کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے اور نبی کا، میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، میں اس ترجمے پر طنز کر رہا ہوں. صرف نبی کا علی کو دوست کہنا اس بات کی علامت ہے کہ قربت رسالت میں علی سب سے آگے. اگر دوست کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ تو پھر قربت کے تو معنی لیں گے نا کہ قربت رسالت میں علم میں علی سب سے آگے، جانثاری میں علی سب سے آگے، قربت رسول میں. تو اگر انتخاب بھی ہونا تھا تو علی کا کیوں نہیں؟ اگر امت کو ہی بنانا ہے تو علی کا ہی کیوں نہیں؟ اب یہ پڑوسی ملک کے عالم دین ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، انہی نے ایک جواب بھی دیا تھا اسی بات پر. کہا تھا کہ چونکہ علی علم میں سب سے افضل تھے لہذا دین علی کے حوالے کر دیا، اور یہ حکمرانی اور سیاست کے ماہر ترین شخص تھے لہذا حکومت ان کے حوالے کر دی گئی تھی. تو ذرا غور، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ خدا میرے الفاظوں کو توفیق دے کہ میں بیان کروں. یعنی یہ بات کہہ کر انہوں نے خود اس بات کو مان لیا کہ دین الگ ہوتا ہے، حکومت الگ ہوتی ہے. دیکھیے بہت نازک سا جملہ ہے، جبکہ حکومت اگر دین سے الگ ہے تو پھر اس کا نظام اچھا نہیں ہو سکتا. نظام اسی کا اچھا ہوگا جو حکومت دین سے منسلک ہو. لیکن چونکہ آپ نے یہ جواب دیا ہے تو آپ کے جواب پر ہم معترض ہیں اور ہمارا ایک اعتراض ہے، وہ سن لیجئے، بس ایک اعتراض ہے. آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں چونکہ علی علم میں افضل تھے تو دین کس کے حوالے کیا؟ علی کے حوالے. اور یہ سیاست کے ماہر تھے لہذا حکومت کس کے حوالے کی؟ ان کے حوالے. جملہ رائے گا نہ ہو جائے خدا کے واسطے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ دین ہے علی کے حوالے اور سیاست و دنیاوی امور کی وجہ سے حکومت ہے ان کے حوالے، تو اب ذرا جملہ سن لیجیے. جنہیں اگر یہی جواب ہے تو ہمارا اعتراض یہ ہے اور یہی ہمارا جواب بھی ہے. اب جنہیں سیاست کی وجہ سے حکومت ملی ہے انہیں حق نہیں وہ دین کے معاملے میں بولے. جو سمجھے ہیں وہ سلامت رہے بھائی. جنہیں سیاست کی وجہ سے حکومت ملی ہے انہیں حق نہیں کہ وہ دین کے معاملے میں بولے. دین کے فیصلے کریں گے تو علی، دین کے معاملات طے کریں گے تو علی. اب سوال یہ ہے کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ علی علم میں افضل ہے اور دین ہے علی کے حوالے، تو اب مجھے بتاؤ دین کو سب سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ جب آپ نے خود تسلیم کیا نا علی. اب میرا ایک سوال اور ہے، تو کیا علی کو معلوم نہیں ہے دین میں کس کی گواہی چلے گی اور کس کی نہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا. میں آپ کو یہاں سے جانے ہی نہیں دینا چاہتا ہوں. کیا اب آپ کو یہ تسلیم کرنے میں ڈر لگے گا کہ کیا علی کو معلوم نہیں ہے دین میں کس کی گواہی چلے گی؟ اور اگر تم کہو کہ نہیں معلوم ہے تو پھر دوسرا اعتراض، اگر تمہارا دین والے پہ یقین نہیں ہے تو سیاست والے پہ کیا کرو گے؟ بھائی آپ نے غور کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ جواب جو باطل کی حمایت میں دیا جاتا ہے اس میں نقص ضرور ہوتا ہے.
وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، اس میں نقص ضرور ہوگا۔ تو 3 حدیثیں ہیں جس میں آخری حدیث ہے من کنت مولا، بس یہ آخری بات ہے۔ غدیر خم میں امیر مرتضیٰ ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور دیکھیے یہ بھی ایک واضح کرتا چلو، صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، نبی نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا اور اپنے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا، کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا میں جس کا نبی، آج نبوت کا تعارف نہیں ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا میں جس کا رسول، آج رسالت کا تعارف نہیں ہے، آج ولایت کا تعارف ہے۔ کہہ رہے من کنت مولا، میں جس کا مولا، بس اس جملے پر رک جائے اور ایک جملہ سنتے جائے۔ نبی نے اپنے آپ کو مولا کہا، میں جس کا مولا، اپنے آپ کو مولا کہنا ہی نبی کا یہ بتا گیا کہ علی کو مولا کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا۔ نہیں آپ نے غور کیا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نبی بتا گئے کہ جس نے مجھے مولا مانا ہو وہ علی کو مولا مانے گا، جس نے مجھے ہی اپنے جیسا مانا ہو، یہ فیصلہ تو نبی کر رہے ہیں نا، جس نے مجھے اپنا مولا تسلیم کیا ہو وہ علی کو مولا تسلیم کرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، تو ولایت کا آغاز ہوا اور ولایت ہو گئی سب پر واجب۔ اب ایک سنیے، اب یہاں 2 چیزیں اور واجب قرار دی نبی نے اعلان ولایت کے بعد۔ یہ بہت نازک سا مرحلہ ہے، پہنچ جائے بس خدا میرے الفاظوں کو توفیق عطا فرمائے کہ میں کما حق ہوں یہ بات ایسے ہی پہنچا سکوں۔ ولایت کے بعد 2 چیزیں اور واجب ہیں، فوراً ولایت سے ہی منسلک ہے اور 2 باتیں اور واجب ہیں۔ نبی نے فرمایا جو حاضر ہیں، پریزنٹ ہیں، ان پہ واجب ہے کہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ وجوم میں ہے، یہ بات وجوم میں، جو حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ غائب تک، جو یہاں نہیں ہے، جو اپنے گھروں میں ہے، ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ دوسرا، ہر باپ پہ واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد تک ولایت علی پہنچائے، شاید نہ پہنچے میرے قریب آئے۔ یہ 2 چیزیں جو واجب ہو رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، 3 دن پہلے آخری بات کہہ رہا ہوں بس آج کی اس تقریر کی، منٹوں میں اور سیکنڈوں میں اور گھنٹوں میں سفر کرنے والی یہ جنریشن اس زمانے کی کیفیت کو کیا سمجھے کہ جب دنوں کا اعتبار سے سفر ہوتے ہیں، لیل و نہار کے اوقات کو طے کر کر سفر ہوتے ہیں نا۔ اب اس زمانے سے اس زمانے کو سمجھنا نہیں سمجھا جا سکتا، چونکہ فاسٹ زمانہ ذریعہ باطل کے خلاف قیام کیا۔ لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اسے بھی بیان کروں، لیکن پوائنٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کی یا پرسوں کی مجلس میں آسان ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے نظریہ، جسے ایمان بھی کہہ دیتے ہیں، جسے عقیدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ عمل خراب ہو جائے تو دین پہ خطرہ نہیں آتا ہے، نظریہ خراب ہو جائے تو دین پہ خطرہ آ جاتا ہے۔ مثلاً بات میں نے چھیڑی ہے تو تھوڑا سا ایک منٹ ایک جملے میں وضاحت کر دوں۔ نماز ایک عمل ہے، اگر کوئی بے نمازی ہو جائے تو دین پہ خطرہ نہیں ہے، بد عمل ہونے کی وجہ سے انسان خطرے میں ہے، دین خطرے میں نہیں ہے، دین پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نماز نہ پڑھوں تو مجھ پہ خطرہ ہے، میری آخرت خراب ہو جائے گی، ہے نا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نماز ہے ہی نہیں، یہ ہے نظریہ۔ حرام کو حرام جاننا یا حرام کو حلال جاننا، یہ نظریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یزید نے نظریہ ہی بدلا تھا، شراب عام کی، اسے حلال قرار دیا، حرام سمجھ کے پیتا رہتا تو الگ مسئلہ تھا، لیکن وہ حلال سمجھ کے پی رہا ہے، وہ نظریہ بدل رہا ہے۔ لہذا امام نے قیام کیا اور یہ سفر ایک باطل نظریے کے لیے تھا، اور حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر میدان کربلا میں پہنچے، اور پہنچے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے۔ میں ایک جوان کی مصیبت پڑھتا ہوں،
حر جناب حر گھیر کر لائے 1000 لشکر سپاہی 1000 حر کے لشکر میں، اور گھیر کر حسین کو میدان کربلا میں لے آئے۔ جب شب عاشور پسر سعد کا خط، ابو عبید اللہ کا خط پسر سعد تک پہنچا، اور جس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ صبح حسین پر زمین تنگ کر دو، یا بیعت لو ورنہ قتل کر دو، یہاں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ اور جب یہ آواز حر کے کانوں تک پہنچی تو چونکہ گھیر کے لانے والے حر تھے تو حر کی اضطرابی میں اضافہ ہوا، اور تڑپ کے کہتے ہیں کہ وائے ہو حر تجھ پر، تو فرزند رسول کو کس میدان میں لے آیا؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حسین سے صرف بیعت لی جائے گی، یہ تو حسین کے خون کے پیاسے ہیں، ادھر حسین کے بچے لتش کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ بس میں مصیبت کی ایک کیفیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر پہنچ جائے تو، تاکہ حق کے مسائل ادا ہو سکے۔ البتہ یہ حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن جستجو ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس اضطرابی کیفیت میں حر کبھی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کبھی باہر آتے ہیں۔ پہلو میں ایک جوان بیٹا کھڑا ہے جس کا نام ہے علی، حر کا جوان بیٹا، اور کہا کہ بابا میں نے کسی بھی میدان جنگ میں آپ کی ایسی اضطرابی کیفیت نہ دیکھی، کیا جنگ کا کوئی خوف ہے؟ تو حر کہتے ہیں میرے لال جنگ کا خوف نہیں ہے، یہ سب حسین کے خون کے پیاسے ہیں، میرا ضمیر مجھ پر ملامت کر رہا ہے کہ میں حسین کو کس میدان میں گھیر کر لے آیا، یہ ملامت، یہ میرا ضمیر مجھے اطمینان حاصل نہیں ہونے دیتا، چاہتا یہ ہوں کہ میں بارگاہ حسین میں جاؤں اور معافی طلب کروں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ وہ کیسے معاف کرے گا جس کے بچے اللہ تش کی صدائے بلند کر رہے ہو، میری وجہ سے جس کے معصوم بچے پیاسے ہیں وہ کیسے معاف کرے گا؟ حر کا بیٹا کہتا ہے بابا محکم ارادہ کیجیے، معافی مانگنا تمہارا کام، اگر تمہیں اپنی خطا پر ندامت ہے تو کوئی راستہ ضرور ظاہر ہوگا۔ اور تاریخ میں بھی لکھا کہ جب پشیمانی کی چادر اوڑھ کر حر بارگاہ حسین میں آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ حر کے قدموں میں گرنے میں دیر ہوئی ہے، حسین کے کلیجے لگانے سے دیر نہ ہوئی، فوراً اٹھایا اور فوراً کہا حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، میں کیفیت پڑھ چکا، اور اب ایک کیفیت ہے بس اگر پہنچ جائے تو، بس یہ بہت نازک سی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں فرزند رسول مجھ سے خطا ہوئی، کہا حر پریشان نہ ہو، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، حر تم ہمارے مہمان، لیکن ہاں حر ایسے وقت میں مہمان ہوئے ہو جب حسین میزبانی کے طور پر پانی بھی پیش نہیں کر سکتا ہے، حر میزبانی میں کوئی کمی رہ جائے تو حر کہتے ہیں کہ فرزند رسول شرمندہ نہ کیجیے، میں پہلے ہی احساس ندامت لے کر آیا ہوں۔ اب ایک جملہ سن لیجیے اگر پہنچ جائے، کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے میری ادنا سی معافی کو، میری ندامت کو قبول کیا، وہاں فرزند رسول میری ایک خواہش اور ہے۔ پوچھا کیسی خواہش؟ کہ خواہش یہ ہے کہ فرزند رسول یہ سب دشمنوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ سب آپ کے خون کے پیاسے ہیں، فرزند رسول یہاں سے کوئی زندہ بچ کے نہ جائے گا، اے امام یہاں سے کوئی زندہ بچ کے نہ جائے گا۔ امام کہتے ہیں حر پریشان نہ ہو، حسین سب جانتا ہے۔ تو کہا مولا میری ایک خواہش ہے۔ کہ کیسی خواہش؟ کہ چونکہ میں گھیر کر لایا تھا، بھائی یہی احساس کا جملہ ہے، اگر اس جملے کا احساس ہو گیا تو آنکھیں جھلک آئیں گی، آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں مولا چونکہ میں گھیر کر لایا تھا، میں تمہیں اس میدان مصیبت میں لایا ہوں، اگر میری زندگی میں آپ کا ایک بھی صحابی مارا گیا تو میں شرمندگی کے مارے سر نہ اٹھا پاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ حر چاہتے کیا ہو؟ کہ چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے مقتل کی اجازت مجھے دی جائے۔ لیجیے میں روایت پیش کر چکا اور اب ایک نفسیاتی جملہ سن لیجیے۔ امام نے فرمایا حر میں نے اجازت دی،
خود آئے اپنے بھائی کے قریب آئے اور آ کر کہتے ہیں بھائی خدا حافظ، ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ بھائی سے ودا ہوئے اور ہم جوان بیٹے کے قریب آئے، علی نام ہے علی، اور کہتے ہیں میرے لال خدا حافظ، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، تمہارا بابا مقتل کی طرف جا رہا ہے، احساس کر لیجیے گا خدا کے واسطے۔ تو فوراً کہا بابا میں آپ کو نہیں روکوں گا، چونکہ جام شہادت نوش کرنے جا رہے ہو، لیکن مقتل میں جا رہے ہو تو جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے جاؤ۔ کہ میرے لال کیسا سوال ہے؟ کہتے ہیں بابا بس اتنا بتاؤ جس کا جوان بیٹا موجود ہو۔ نہیں آپ نے احساس کیا؟ کہتے ہیں بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ اس کا باپ مقتل میں جائے؟ آپ نے حر کے بیٹے کی غیرت کا اندازہ لگایا؟ میں کہنے کے چاہ رہا ہوں کہ حر کے بیٹے کی غیرت یہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں باپ مقتل میں نہ جائے۔ یہی غیرت تو سید سجاد کو مارے ڈالتی تھی۔ جب حسین ودا ہونے کے لیے آئے تو سجاد تڑپ گئے، کہتے پھوپھی اماں میرا عصا لے آؤ، ارے جس کا بیٹا موجود۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم خانوادے آل محمد کے۔ لیجیے فضائل میں کمی رہی ہو، مسائل میں کمی رہ رہے، میں ایک نفسیاتی فقرہ اور پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں حر کا بیٹا کہتا ہے بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا باپ مقتل میں جائے، یہ جوان بیٹے کی غیرت کیسے گوارا کرے؟ کہ میرے لال چاہتے کیا ہو؟ کہ چاہتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے مقتل میں جاؤں۔ لہذا حر نے بارگاہ امام میں اپنے بیٹے کو پیش کیا، اجازت لی، اور اب حر نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا۔ اب اگر آپ نے یہ جملہ محسوس کر لیا تو حسین کی مظلومی کا احساس کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب حر کا بیٹا مقتل میں پہنچا تو شمر ملون کی ٹکڑی کا ایک سپہ سالار ہے مزاحم ابن حریث، یا بعض نے اس کا نام حریث ابن مزاحم لکھا ہے لیکن زیادہ تر مزاحم ابن حریث کہتے ہیں۔ شمر مزاحم ابن حریث سے کہتا ہے کہ دیکھو، حر کے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو غدار کا بیٹا آیا ہے، باغی کا بیٹا ہے، یہاں سے زندہ بچ کر نہ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب حر کا بیٹا حملوں پہ حملے کرتا گیا تو روایت کے فکرے ہیں، خاص کر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ حر کے، دیکھیں یہ کیفیت ہے، کہتے ہیں کہ حر کے بیٹے یعنی علی ابن حر کے سر پر پس پشت گرز مارا گیا۔ کربلا کے دو ہی شہید ہیں جن کے سر پر گرز مارا گیا، ایک غازی ابو الفضل عباس، ایک حر کا جوان بیٹا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ حر کے بیٹے کے پس پشت گرز مارا گیا اور غازی کے سر پر سامنے کی طرف سے گرز مارا گیا۔ کہتے ہیں جب گرز لگا حر کے بیٹے پر تو سمجھا نہ گیا، جین سے زمین کی طرف آیا، سلام پیش کیا۔ اب یہ میں روایت جو پڑھ رہا ہوں محسوس کرنا، کہتے ہیں جیسے ہی حر کے جوان بیٹے نے آخری سلام کیا، حسین برق کی رفتار سے خیمے سے نکلے، تیزی سے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شمر ملون کہہ رہا تھا کہ یہ باغی کا بیٹا، اس کا سر کاٹ لیا جائے۔ جب بھی، اب شیخ مفید کہتے ہیں اور شیخ صدوق نے بھی یہ وجہ لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید آخری سلام بھیجتا تھا حسین برق کی رفتار سے خیمے سے نکلتے تھے، تیزی سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس کی وجہ، کا وجہ یہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کسی شہید کا سر کاٹا جائے۔ ذرا مظلومی کا احساس کیجیے، میں کہوں گا مولا ہی تمام خیال کہ آپ کی زندگی میں کسی شہید کا سر نہ کاٹا جائے۔ اس غریب بہن پہ کیا گزری ہوگی جس نے 70 قدموں کی دوری سے اپنے بھائی کا کٹکا ہوا گلا۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے۔ بس آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام برق کی رفتار سے خیمے سے نکلے، امام کے ساتھ نافع بن ہلال بجلی پہنچے اور مسلم بن اوسجا۔ نافع بن ہلال بجلی نے مزاحم ابن حریث کی ٹکڑی پر حملہ کیا، شمری کی ٹکڑی بھاگنے لگی اور امام حر کے جوان بیٹے کے قریب آئے۔ احساس کر لینا جوانوں، تمہیں کڑگل جوان علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہے، بس احساس کر لینا۔ پہنچے، قریب پہنچے، زانو کے بل حسین بیٹھے، حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھا، پیچھے پیچھے حر چلے آئے۔ اب کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ حر نے حسین کو مقتل میں جو پایا تو فوراً کہا آقا آپ کیوں چلے آئے؟
یہ دشمن آپ ہی کے تو خون کے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ پر حملہ ور ہو جائے۔ میں آ رہا تھا، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لیتا۔ خود کہہ رہے میں آ رہا تھا، میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھا لاتا۔ امام تڑپ کے فرماتے حسین یہ کیسے برداشت کرتا کہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں گا مولا ارے یہی زمین ہوگی، آپ کا کڑیل جوان علی اکبر ہوگا، آپ آواز دے رہے ہوں گے اے بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کو، اس لیے کہ ضعیفی میں جوان بیٹے کا لاشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدم بقضائہ و تسلیم اللہ مرے ماتم